امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ جنگ سٹارٹ کی لیکن اٹس گیٹنگ آؤٹ آف دیئر ہینڈز ناؤ. امریکہ کے ذہن میں یا امریکی صدر کے ذہن میں ڈالنے والا نتنیاہو تھا جس نے کہا تھا کہ یہ وینزویلا پلس کیس ہے, ذرا سا آپ پش کریں گے تو آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. امریکہ کی کیلکولیشن جو تھی وہ مس کیلکولیٹ کر گیا. ٹیبل پہ ایک میپ بنایا تھا اس وار کو لڑنے کا کہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی. وہ ٹوٹلی جو ہے نا امریکہ ایران کے جواب نے ریورس کر کے رکھ دیا. ان کو موسٹ ڈینجرس کیٹر کرنا چاہیے تھا کہ ایران کے پاس کون سے ویپن ہیں, کون سے میزائل لیے. ایران کو جو کچھ چائنا نے میری نالج کے مطابق اور روس نے پچھلے 7 مہینوں میں خاص طور پر دیا ہے اس کانفلکٹ کے بعد, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چین نے بھی کانفیڈینشیل رکھا ہے اور ایران نے بھی اس طرح انفولڈ نہیں کیا. تو امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز یہ رہا ہے کہ وہ ریڈ نہیں کر پائے ایران. کیسے ممکن ہے کہ ایک سپر پاور ہے اور ایک میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایسا برین ہے جس کے پاس سب سے کمال کا انتشار بھی ہے اور وہ اس اسٹرینتھ کو ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے اسرائیل, اس کے باوجود ایران نے اس کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے. بیسک جنگ لڑنے کے لیے آپ کو 2 انگریڈینٹ چاہیے ہوتی ہے. نمبر 1 آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنی کیپیبلٹی, اچھا صلاحیت, میزائل, تعداد, جیمرز, فلانا. دوسرا چاہیے ہوتا ہے حوصلہ. ایک ریڈار سسٹم ہے جی جو USAN-FPS 132, ایران نے اس کے اوپر اسٹرائک کیا ہے اور اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ چند جو موسٹ لیتھل ان کے ہیں, جو موسٹ ایکوریٹ ہیں, بیلسٹک ہائپرسونک خاص طور پہ, جن کی سپیڈ ہے تقریباً سپیڈ آف ساؤنڈ سے 6 گنا زیادہ, تقریباً سمجھے 6000 کلومیٹر کے قریب پر آ رہا ہے. بیلسٹک میزائل کی ٹاپ کیٹیگری میں وہ انٹرسیپٹ بڑا مشکل ہے. جو متھ, جو زوم دنیا کی نظر میں آج جو خوف امریکہ اور اسرائیل کا 1 ہفتے پہلے تھا, یہ جنگ کے بعد نہیں رہے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں GNN اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر. آج میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. خالد چشتی صاحب کو کون نہیں جانتا. جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی ایسے آرمی آفیسر نے, ایئر فورس آفیسر نے اس جنگ کے ڈائنامکس کو اس طرح اوپن کر کے کھول کے سب کے سامنے رکھا کہ ہر شخص کو پتہ چل گیا کہ اس جنگ میں پاکستان کی برتری کیسے ہوئی اور انڈیا کو شکست کیسے ہوئی. آج میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, تو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جب امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ جنگ سٹارٹ کی تو اوپن تو انہوں نے کر دی, یہ جنگ انلیش کر دی ایران کے اوپر, لیکن اٹس گیٹنگ آؤٹ آف دیئر ہینڈز ناؤ. اور کبھی خبر آتی کہ امریکہ کو $2 بلین کا نقصان ہو چکا ہوا اس جنگ میں, اور کبھی خبر آتی کہ اسرائیل ایران کے اٹیک کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہوا, اور کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ دنیا کے مختلف ممالک سے مدد مانگ رہے ہیں. بٹ دا بیسک کویسچن اسٹینڈز ہیئر کہ اس وار کے آبجیکٹیو کیا تھے امریکہ کی جانب سے کہ وہ اس جنگ میں کیوں کودا. السلام علیکم سر. بہت شکریہ عمر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا اور اتنے اچھے الفاظ سے اوپننگ کی ہے میرے لیے. سر ہمیں آپ سے بڑا پیار بھی ہے اور آپ سے آج کل جرنلسٹ سیکھ بھی رہے ہیں, کیونکہ محض سنی سنائی باتوں پہ آج کل گفتگو نہیں ہو رہی بلکہ فیکٹس کے ساتھ, اور جس طرح آپ نے چیزیں بتائیں قوم کو اور سمجھایا کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور ایئر وارفیئر کیا ہوتا ہے, تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے سر. الحمدللہ. پوائنٹ از کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری انوینٹری جو اس ایریا میں ختم ہو رہی ہے, مطلب اسٹاک جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور $2 بلین کے نقصان کی رپورٹ بھی آ چکی ہے سر. تو پھر یہ جنگ سٹارٹ کیوں کی تھی امریکہ نے؟ بنیادی طور پر میرا ماننا تو یہ ہے کہ جنگ کا مائنڈ سیٹ تو بنا چکے تھے. اچھا, ایک ہی ملک ہے جو امریکہ کے بعد اس جنگ کے حق میں, وہ اسرائیل. ٹھیک ہے. امریکہ کے ذہن میں یا امریکی صدر کے ذہن میں ڈالنے والا نتنیاہو تھا جس نے کہا تھا کہ یہ وینزویلا پلس کیس ہے. اچھا, ذرا سا آپ پش کریں گے تو آپ تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں گے. اچھا, میں اس کو LCL کہتا ہوں. LCL اسٹینڈس فار لو کاسٹ لیگیسی. اچھا, نائس ٹرمز ہے, لو کاسٹ لیگیسی. لو کاسٹ لیگیسی ان کو بتایا گیا تھا کہ جتنی سستی آپ کو لیگیسی وینزویلا کی پڑی ہے کہ آپ صدر کو اٹھا کے لے, پہلی دفعہ تاریخ میں کبھی امریکہ نے کبھی نہیں کیا, تو تھوڑا سا اور کریں تو یہ بھی لو کاسٹ لیگیسی ایک اور چھوڑ جائیں گے. اچھا, دیٹ واز بگ بلنڈر سر. بگ بلنڈر. دیکھیے, جب جنگ آپ لانچ کرتے ہیں, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے دن اعلان کیا, جس طرح تقریر کی جو چلے یوں سمجھ لیں جنگ شروع کرنے میں. جب بھی کوئی عمر صاحب جنگ شروع کرتا ہے, خاص طور پر سپر پاور ہے اور اتنے چھوٹے ملک کے خلاف, جس کا چھوٹا میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کیا ملٹری ورتھ ہے, اس کی کیا اکنامک اسٹرینتھ ہے,
امریکہ کی نسبت جوائنڈ بائی بیکڈ بائی اسرائیل. تو ان حالات میں جب آپ جنگ لانچ آپ کا انیشیٹو ہے تو اتنا بڑا لیڈر 3 چیزیں بتا کر جنگ شروع کرتا ہے. اچھا. پہلی تقریر اگر میرے سے لکھوائی جاتی تو میں پہلے کہتا کہ جنگ ہم کر کیوں رہے ہیں, دا جسٹیفیکیشن, جو کہ ابھی تک نہیں آئی. ایتھیکلی اور نو ایتھیکل تو بعد میں ڈسکس کریں گے نا کہ ایتھیکل تھی کہ نہیں تھی, لیکن جسٹیفائی کرتا ہے اپنا جو اب کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لگا تھا حملہ ہونے والا ہے ہم پر, تو بس وہ آیا چاہ رہے تو ہم نے پری ایمپٹ کر دیا. لیڈر پہلے جو انلیش کرتا ہے وہ پہلے جسٹیفیکیشن دیتا ہے, پھر اسٹریٹجی بتاتا ہے. رائٹ. کہ میں اس طرح انفولڈ کر دوں گا, اتنی حالت کر دوں گا, اس کو ناک آؤٹ کر دوں گا. پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں یہ رزلٹ اچیو کروں گا یا یہ آبجیکٹیو اچیو کروں گا تو میں پل آؤٹ کروں گا یا سیز فائر کروں گا, اس وقت تک نہیں کروں گا. یعنی 3 ڈائمینشن میں کرتا. ٹھیک ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی, امریکن پریزیڈنٹ آ کے کہتے ہیں میں نے انلیش کر دیا یا اٹیک کر دیا ہم نے, اور دوسری بات کہتے ہیں ایران کے لوگ آ کر قبضہ کر لیں حکومت پہ. مطلب میرے لیے اسٹرینج بات تھی کہ آپ اپنی ایکویشن جو آپ نے جنگ لڑنی ہوتی ہے آپ اپنا سارا کچھ کرتے ہیں, اپنے فارمولے اپنی ریسیپی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ دشمن کے عوام کے اوپر نہیں کرتے کہ اب تم ٹیک اوور کر لینا, ہم نے صرف پہلا میزائل لانچ کرنا ہے. تو یہ بڑی حیرت بات ہے. ایک اور آخری بات اس سوال کے جواب میں ایڈ کرتے چلوں, امریکن پریزیڈنٹ جنگ سے پہلے اوپنلی انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں 3 نام ہیں جنہوں نے آیت اللہ خامنائی کو ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور شاید 4 یا 5 گھنٹے بعد ایک چینل کو ABC کو انٹرویو دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو حملہ ہم نے کیا اس میں سے جو 3 تھے اس میں سے 2 ہم نے مار دیے خود. مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی اتنی لیک آف ڈیسائسونیس ہے, آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے, یا آپ کی کولیٹرل ڈیمیج آپ نے کر کے اپنے لیڈروں کو جو سو کالڈ آپ کے ذہنوں میں تو ان کو مار دیا. تو مجھے تو ابھی تک اینڈ گین ہی نہیں پتا کہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں. اب وہ گول شفٹنگ یا پول شفٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن سر یہ جو ریئیکشن آیا ایران کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں بینگ اے ایئر فورس آفیسر این ایئر فورس آفیسر اور ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ, کہ امریکہ کی کیلکولیشن جو تھی وہ مس کیلکولیٹ کر گئے. وہ ان کے جو پرسیپشن تھی یا انہوں نے جو ٹیبل پہ ایک میپ بنایا تھا اس وار کو لڑنے کا کہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی, وہ ٹوٹلی جو ہے نا امریکہ ایران کے جواب نے ریورس کر کے رکھ دیا. دیکھیے عمر, جب بھی ہم جنگ لڑنے چاہتے ہیں ہم ہائپوتھائز کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا Exactly. ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا نام ہی ہوتا ہے ہائپوتھیسس 1 2 3. وہ پروبیبلٹی میں بھی ہوتا ہے اور ڈینجرس ہونے میں بھی ہوتا ہے کہ کون سا سب سے خطرناک ہائپوتھیسس ہے. ٹھیک ہے. ان کو موسٹ ڈینجرس کیٹر کرنا چاہیے تھا کہ ایران کے پاس کون سے ویپن ہیں, کون سے میزائل لیے. اور میں اپنی چینل پر ایک ڈاکومنٹری کچھ دن پہلے ڈالی تھی, 2 ہفتے پہلے, تو اس میں نے ٹائٹل ہی اس کا یہ تھا وائی US ایران وار از گوئنگ ٹو بی ڈینجرس اینڈ ڈفرینٹ. تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ جب ڈیلے کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے سے امریکی صدر نے کہنا شروع کر دیا ہم آ رہے ہیں, ہم چھوڑیں گے نہیں, شاید صبح اٹیک کر دیں, شاید سنڈے یا یہ ویکینڈ. یہ وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ میپنگ کر رہے تھے, انٹیلیجنس گیدرنگ کر رہے تھے, الیکٹرانک وارفیئر کو سینس کر رہے تھے یا ریڈ کر رہے تھے. کیونکہ ایران کو جو کچھ چائنا نے میری نالج کے مطابق اور روس نے پچھلے 7 مہینوں میں خاص طور پر دیا ہے اس کانفلکٹ کے بعد, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو چین نے بھی کانفیڈینشیل رکھا ہے اور ایران نے بھی اس طرح انفولڈ نہیں کیا. وہ امریکہ کے لیے میرا خیال ہے بہت بڑا گیس وقت تھا کہ کیا کچھ دیا ہوگا. 2 طریقوں سے, ایک تو جہازوں سے آیا اکوپمنٹ اور ایک بحری جہازوں سے کنٹینرز میں آیا. امریکہ کے لیے بہت مشکل تھی ٹو ریڈ کہ کیا ہے ان کنٹینرز کے اندر. وہ تو ظاہر ہے انفولڈ ہوئے ہیں اس وقت جا کے کہیں بنکرز میں ٹنلز کے اندر جا کے ان کو ان پیک کیا گیا. تو امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز یہ رہا ہے کہ وہ ریڈ نہیں کر پائے ایران. لیکن سر جیسے اب فوٹیج تھی جو, اور پھر جو ٹرمپ نے کہا اور ڈفرینٹ نیوز ویب سائٹس نے جو انفارمیشن ڈیلیور کی ہے عوام کو, پبلک کو, انہوں نے کہا جی کہ سیکیورٹی کیمراز کو بریچ کیا گیا, ادھر سے ساری سرویلینس کی گئی, وہاں پہ باقاعدہ مانیٹر کرتے رہے ان کی ایکٹیویٹی کو. خامنائی صاحب کو جب یہ اس میٹنگ کے لیے جا رہے تھے اور گئے تو اس کے بعد اسٹرائک ہوئی ہے. اب اتنی کلوز واچ کر رہے تھے, وہ سرویلینس کر رہے تھے, تو چائنا کی طرف سے, رشیا کی طرف سے آنے والے کنٹینرز, ان کے اندر مٹیریلز, ویپن یا جو کچھ بھی تھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اس موومنٹ کا پتہ نہ ہو؟ پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی اس موومنٹ کا. تو آئی تھنک سو, تو کہیں نہ کہیں امریکنس کو یہ پتہ تھا کہ یہ ریئیکشن آنے والا ہے اس جگہ سے, اسی لیے شاید امریکہ اس طرح وار کے اندر اٹیک کرنے پہ تو آیا, لیکن اس طرح ابھی تک شاید ویٹ کر رہا ہے کہ کیا ایران اس سے زیادہ لیتھل ریئیکشن دے گا تو ہم اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی اناؤنس کریں گے. وڈ اٹ پاسبل؟
میرا پہلا ماننا یہ ہے کہ اگر پہلے تو بہت بڑا کمپرومائز ہوا ہے یا بریچ آف سیکورٹی ہے آیت اللہ خامنہئی کی جو شہادت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہ ہم علیحدہ بات کر سکتے سیکیورٹی ہیں، ایشو میں جائیں تو بالکل وہ ہے۔ اور میرا یہ بھی میں حیران ہوں، جس پر اگر آپ چاہیں گے تو میں بات کروں گا، میں ٹائم صرف نہیں لے جانا چاہتا، کہ آیت اللہ خامنہئی کو پہلے دن ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا۔ سر پلیز الیبوریٹ دس۔ دنیا میں عمر صاحب جب جنگ انلیش کی جاتی ہے، جب انیشیٹو دوسرے کے پاس ہوتا ہے، تو لیڈرشپ نمبر 1 پرائرٹی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اسی لیڈرشپ کی جو حوصلہ ہے، جو ریزالو ہے، جو قوت ارادی ہے، اسی کو تو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، مار کے اس کو تو آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ کمپرومائز کرے، سرنڈر کرے، سگنیٹری ہو بعد والے اگریمنٹ کا، ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی کے ساتھ آئے، وہی تو آپ نے سمبل کے طور پہ رکھنا ہوتا ہے، دس از ایکچوئل وار اسٹریٹجی۔ ایکچوئل وار اسٹریٹجی۔ پہلے انہوں نے یہ مس ریڈ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میرا ایک اور مس ریڈ یہ کیا ہے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ آلموسٹ ایرانی لوگ تیار ہیں، اور وہ خوف زدہ ہیں IRCG سے، اور وہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ آپ 1.5 مہینے پہلے جو جلوس وغیرہ نکلے تھے ہنگامے، وہ بھی یہی وجہ تھی، اور ناکام ہوا۔ انہوں نے سوچا یہ خوف اتنا ہے، یا سینٹرلائزڈ ان کا گرپ اتنی ہے، جب تک ان کو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے، تو ایک کو نہیں کیا، 40 کو کیا۔ جی بالکل ایسے تو اس کا مطلب ہے کہ جو تمام کمانڈر تھے اگر کر دیا، ٹاپ ہیرارکی تو چلی گئی۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اعلان کر کے کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ بجائے آپ اپنی اسٹریٹجی بتانے کے، آپ کہیں ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا وار میں، اب تم ٹیک اوور کر لو۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سوچا ہوگا کہ لوگ ایوان صدر میں گھس جائیں گے، کورٹ عدالتوں کو ٹیک اوور کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالکل تو پہلا بیک فائر یہ ہوا، ایک ان کی ڈپینڈنسی ان لوگوں پر، اور ایک دیکھیے بڑا ہی کلیئر ہونا چاہیے، ایران جیسا ملک جب جنگ لڑتا ہے تو عام ڈائمینشن سے اس کا کیس بڑا یونیک تھا۔ اب یونیک کیوں تھا؟ اچھا، وہ کس سینس میں سر؟ کیونکہ میں بھی اس کو جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سپر پاور ہے اور ایک میں کہتا ہوں کہ دنیا کا ایسا برین ہے جس کے پاس سب سے کمال کا انتشار بھی ہے، اور وہ اس اسٹرینتھ کو ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے اسرائیل۔ یہ آپ کو بہت اچھا سوال۔ اب اس کے باوجود ایران نے اس کو کاؤنٹر کیا ہوا ابھی تک۔ دیکھیں وار اسٹریٹجی بعد میں آتے ہیں، میں ایک اس کے میتھڈالوجی پہ آتا ہوں۔ دنیا میں جب بھی کوئی ملک اس جنگ میں نہیں، انڈیا پاکستان جو بھی ملک ہے، بیسک جنگ لڑنے کے لیے آپ کو 2 انگریڈینٹ چاہیے ہوتی ہیں۔ اچھا، 2 نمبر 1 آپ کو چاہیے ہوتی ہے اپنی کیپیبلٹی، اچھا جی، صلاحیت، میزائل، تعداد، جیمرز، فلانا۔ دوسرا چاہیے ہوتا ہے حوصلہ۔ ٹھیک ہے، ایک چیز بڑا کلیئر رکھیے گا یاد، کہ جو کیپیبلٹی کم ہو تو حوصلہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا حوصلہ کم ہے تو زیادہ کیپیبلٹی کمپنسیٹ نہیں کر سکتی انڈیا اور پاکستان۔ بالکل ایسے ہی، بس یہاں رک جاؤں گا میں۔ ہماری صلاحیت کم تھی ہندوستان سے، بالکل ایسے ہی، ہمارا حوصلہ جو ہے جس نے کمپنسیٹ کیا، پہلی بات۔ تو یہ 2 ایران پہ نہیں فٹ آتے، ایک تھرڈ ڈائمینشن جب تک نہ ہو تو پہلے 2 نہیں پورے ہوتے ایران اچھا پہ۔ وہ کیا تھرڈ کیا؟ وہ یہ ہے سروائیویبلٹی اچھا، آف دا لیڈرشپ اینڈ دا ملٹری ہارڈ ویئر۔ اوہ نائس، اٹ مینز دیٹ کہ دے ہیو پلانڈ اٹ فار ویری لانگ، کہ ہمیں یہ ایک دن آنا ہے۔ ایگزیکٹلی، ان کی جنگ ڈپینڈنٹ پہلے سروائیویبلٹی پہ ہے، پھر کیپیبلٹی پہ ہے، اور پھر حوصلے پہ ہے۔ تو اگر انفارچونیٹلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سروائیویبلٹی انہوں نے 2 جگہ کرنی تھی، لیڈرشپ کی بھی اور ویپنس کی بھی، تو لیڈرشپ کی نہیں کروا سکے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی جو ویپنس کی ہے وہ اس لیے بہتر ہوگی سروائیوبلٹی، کیونکہ وہ سینٹرلائز نہیں ہے، وہ ایک کون میں نہیں ہے، اور یہ شاید جو ایجنٹ سے موساد کے اور CIA کے ان کے سرکل سے یا ان کے پہنچ سے باہر ہے۔ کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے جنگ کی، جتنی وار فائٹنگ ہے ایران کی، ان میں ڈیسیژن میکنگ، ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تو سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، لیکن جو ایگزیکیوشن اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے کس طرح کرنا ہے ہم نے، وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے۔ جو ایران کا تقریباً 1.7، اسے معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بڑی اچھی بات ہے، بٹ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے پورا جو سارا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب آپ اس کو ایک الیکٹرانکلی دیکھیں یا آپ مینولی دیکھیں کہ ساری چیزیں چین آف کمانڈ جو ہے وہ سارا مینولی آپریٹ کر رہا ہے ایران کا، اور اس کے بعد ان کی ایک ڈیفینس سائڈ ہے جو ساری الیکٹریکلی بھی اور الیکٹرانکلی بھی اور ویپن وائز بھی ہے۔ اب اگر اس میں انٹرپشن آتی ہے یا کسی جگہ کمیونیکیشن ویک ہوتی ہے تو اس کا تو سیٹ بیک ملے گا ایران کو، بٹ انسٹیڈ آف دیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بڑا اچھا ویل پرفارم کر رہا ہے اس کے اندر۔ نہیں، اسی کی میں وجہ تیسری بتانے لگا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ڈیسیژن میکنگ ہو گئی سینٹرلائزڈ، اچھا ٹھیک ہے، ایگزیکیوشن ہے ڈی سینٹرلائزڈ،
دیٹ مینس میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کا جو ایران کا علاقہ ہے, اس میں جتنے ملٹری کمانڈرز پھیلے ہوئے ہیں سر پاکستان سے آلموسٹ دگنا اس کا ایریا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ تمام کے تمام انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرتے ہیں, جس کا مطلب ان کو فیڈ ان کر دیا گیا ہے کہ یہ ویپن ہے تمہارے پاس, یہ تمہارے ٹارگیٹ ہے, یہ تمہاری ٹائمنگز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے تہران کے اوپر کہ کیونکہ عادل خامنہ ہی نہیں رہے تو اب میں کیا کروں, یا آرمی چیف مجھے نہیں بتا رہے, تو پری فیڈ ہے ان کا. تو یہ پروگرام ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ان کی رسپانس نظر آ رہا ہے. اچھا, بڑا زبردست ویسے اسٹریٹجی سر آپ نے اس کو انفولڈ کیا, اور یہ اسٹریٹجی بھی اچھی ہے. میرا خیال ہے امریکن شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لیٹسٹ وارفیئر ہوگی, جی سینٹرلائزڈ ہوگی, ہم اس کو انٹرسیپٹ کریں گے اور اس کو درمیان سے اس کی لنکیج بریک کریں گے اور ہم جناب ٹوٹ پڑیں گے. ایگزیکٹلی 400 ٹوما ہاک, ویسے 400 چلا دیے جی انہوں نے. تو ایک ٹوما ہاک سر کتنے کا ہوتا ہے؟ میرے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, بٹ ان ملینز 40 to 50 سنا ہے ملینز کا ہوتا ہے, ملینز کا ہوتا ہے. لیکن جن پر چلائے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ شاید $10,000 کا ڈرون ہے. ایگزیکٹلی 150 ڈرون انہوں نے $10,000 کے قریب, شاہد جو چل رہا ہے وہ $10,000 کے قریب ایوریج. تو $10,000 کے کئی مار کے انہوں نے کئی ملین کے ان کے چلوا دیے ہیں ریسپانس میں. سر پھر بھی نہیں بچا سکے. ایک چیز مجھے ابھی یہ جو ریڈار والا اس پہ آتے ہیں سر, ایک ریڈار سسٹم ہے جی جو USAN FPS-132 ارلی وارننگ ریڈار سسٹم جو کویت میں لگا ہوا تھا, وہی آلموسٹ کوئی $1.5 بلین کا جو ہے نا کاسٹ کر رہا ہے امریکہ کو. ایران نے اس کے اوپر اسٹرائک کیا ہے اور اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے. اس کے علاوہ 7 دیگر کنٹریز میں ایمبیسیز پہ بھی اٹیک کیا ہے, اور ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی, امریکن ملٹری انسٹالیشنز ان کے اوپر بھی اٹیک کیا. اب امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس 3 سے 4 ڈیفنس سسٹم ہے, ایک پوری لیئرز وائز انہوں نے جو ہے اس کو اسپریڈ کیا ہوا ہے. تھارڈ ہے, اس میں پیٹریاٹ ہے, لنک کیا نام ہے ان کا, ڈیوڈ سلنگ ہے, ایرو 3 ہے, پھر اس کے بعد آئرن ڈوم. اس کے باوجود ایران نے پینیٹریٹ کر کے اس ایریا تک اسٹرائک کیا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا ایران کے جو میزائل ہیں وہ ان سے بھی زیادہ لیٹسٹ ہیں, یا ایران نے کوئی اور بریچ کرنے کا راستہ ڈھونڈا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اٹیک کرا ہے؟ ایران نے بنیادی طور پر جب ڈیفینس جو آپ نے کہا نا کہ اتنے تھارڈ اور سب سے گزرتا ہے, تو پھر روٹ کا بھی ایڈ کر لیں جو ڈیفیکلٹی ہے, چیلنج ہے. جی, پرشین گلف ہاں جی سے انٹرسیپشن ہوتی ہے, بالکل امریکن شپ سے. عمان ایران کی باؤنڈری سے نکلتے ہی انٹرسیپٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. عمان گلف, عمان سے وہاں سے ہوتی ہے, پھر ریڈ سی سے ہوتی ہے, پھر میڈیٹیرین میں اکراس اسرائیل ان کے بحری جہاز کھڑے ہیں, اور ادھر ہی کھڑا ہے جارج فورٹ جو, اور بہت سارے اور وہ ہٹ کرتا ہے تاکہ آنے والے کوئی بھی میزائل کو. اس کے بعد اس میں انٹر ہوتا ہے جو تھرڈ آپ کہہ رہے ہیں اور ٹیئرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات کلیئر کر لیں. دوسری جو ایران کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اسٹریٹجی کی تھی جو اب تک میں ریڈ کر پایا ہوں, آئی کوڈ بی رانگ, بٹ میرا انالیسس یہ ہے جو میں پیٹرن دیکھ رہا ہوں امپیکٹ کا وہاں پہ. لاسٹ ٹائم ایران یہ کر رہا تھا کہ جب وہ میزائل چلاتا تھا انٹرسیپشن سے ہوتے ہوئے گزر جاتے تھے, وہ سیلوو فائر کرتا تھا, سیچوریٹ کر دیتا ہے ڈیفینس کو. اچھا, سیچوریٹ کر دیتا تھا. اب سیچوریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ریپڈ اور ہنڈریڈز میں مارنے پڑتے تھے, ظاہر اس میں ویسٹ بڑی ہوتی ہے. وہ جسے ہم آج کل ایک ٹرم بڑی یوز کی جا رہی ہے, کوئن ہوئی ہے, بیراج آف میزلز. تو لاسٹ ایران نے جو کیا تھا پوسٹ وار, تو میں نے اسٹڈی کیا تھا, جب انہوں نے ایک چال چلی تھی, ہم نے ایک ٹیکٹکس یوز کیے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلی جنگ کے چند دنوں میں جو اسرائیل پر مار رہے تھے وہ لو کاسٹ اور آلموسٹ آبسلیٹ اور لیس ایکوریٹ جو ایکسپائر ہونے والے تھے, ان کو مارا تھا. اب اسرائیل تو یہ سمجھے گا کہ جو اب آ رہے ہیں یہ سب سے لیتھل ہے. انہوں نے اپنے پیٹریاٹ اور سارا جو تھارڈ اور سب کو فائر کیا پاسبلی, وہ پہلے اٹیک پہ یوٹیلائز کر. ایگزیکٹلی, اور شو یہ کرنے کے لیے کہ ہم تو بریچبل نہیں ہے نا, ہمیں تو آپ پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتے, تو ہم تو آپ کو آنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے میسو رسپانس کیا. ٹھیک ہے, جب یہ انٹرسیپشن کچھ ہوئے, کچھ گزر گئے, اس کے بعد پارٹ 2 میں جب انہوں نے ایکچوئل اپنے لانچ کرنے شروع کیا, الفتح اور دوسرے جو ایکوریٹ تھے, اور یہ جو خیبر شکن میں, تب اس کو ریئلائز ہوا اسرائیل کو کہ ہم جن کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے وہ تو جنرل ایریا قسم کے آ کے گر رہے تھے, وہ کوئی پریسیجن بلڈنگوں پہ نہیں گرے, وہ تو ہراسمنٹ کر رہے تھے, وہ تو لوگوں کو پینک میں کنورٹ کر دیا. انہوں نے مارکیٹ میں لوگ چھپ گئے, بنکرز میں چلے گئے, راشن سٹور کرنا شروع کر دیا. تو وہ تو پہلے تو صرف پینک کریٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے جو مارے ہیں اس نے مساد ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا, آئزر وائزمین انسٹیٹیوٹ کو تباہ کیا, آرمی ہیڈ کوارٹر کو کیا, بنکر پرائم منسٹر 12 دن کو سوتا رہا جناب ان کا اسرائیل کا. تو یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا, یہ اس وقت تھے ٹیکٹکس. اب میں, کیونکہ وہ ٹیکٹک ریڈ کر لیے تھے انہوں نے, اب جو میں ریڈ کر پایا ہوں, اینڈ آئی ہوپ آئی ایم کریکٹ, اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ چند جو موسٹ لیتھل ان کے ہیں, جو موسٹ ایکوریٹ ہیں, بلسٹک ہائپرسونک خاص طور پہ, جن کی اسپیڈ ہے تقریباً اسپیڈ آف ساؤنڈ سے 6 گنا زیادہ. اچھا,
تقریباً سمجھے 6000 کلومیٹر کے قریب پر آ رہا ہے. بیلسٹک میزائل کی ٹاپ کیٹیگری میں، ٹاپ کیٹیگری میں وہ انٹرسیپٹ بڑا مشکل ہے. اچھا یہ ایک آپ سے میں نے پوچھنا تھا، یہ ایک رپورٹ بھی آئی الجزیرہ کی، تو انہوں نے کوئی تقریباً 15 کے قریب ان کے میزلس رکھے ہوئے ہیں، جس میں شہاب 1 سے لے کے فتح ہے، پھر سیزل ہے اور سومر ہے، جو لاسٹ ون از اس کی 2500 کلومیٹرز. جی جو ہائیسٹ ہے، میں نے دیکھی ہے رپورٹ. جی 2500 از دا میکسیمم جو اس پہ جاتی ہے. اچھا وہ اسرائیل کو بھی کراس کر جاتا ہے. وہ اسرائیل کو بھی کراس کر، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ضرورت نہیں محسوس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ اسٹریٹجی یہ کر رہے ہیں، جو میں پیٹرن دیکھ پایا ہوں، جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ مکس بھیج رہے ہیں، یعنی کہ موسٹلی بھیج رہے ہیں جنرل ایریا، اور اس میں سے چند وہ ہوتے ہیں جو ہائیلی ایکوریٹ ہوتے ہیں. جیسے اس دن انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے انڈین پرائم منسٹر کے آفس، اسرائیل کے پرائم منسٹر کے آفس، انہی میں مکس اینڈ میچ کر کے بھیجتے ہیں. تو پریسیجن اسٹرائک بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو ان کو ریئیکشن ڈیلیما اس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے ریئیکشن ڈیلیما میں ڈال دیا کہ اب کس کو انٹرسیپٹ کرے، کس کو نہ کرے. اور اگر ہمیں پتہ لگ بھی جائے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی ڈیفینس کرنے والے جیسے اسرائیلیوں کو پتہ لگ بھی جائے کہ اس میں مکس ہیں، تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. اور میں نے ایک اور ابھی پڑھا ہے، آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ اب انہوں نے ڈمی بھی بھیجنا شروع کر دیا جس کے اندر وارہیڈ بھی نہیں ہے. اچھا صرف پرپائل، صرف وہ ڈاٹ دے گا ریڈار کو، آپ کو پک کرائے گا کنفیوز کرنے کے لیے. تو اور اکنامیکل ہو گیا. تو وہ کیا سنگل موٹر جو ہے وہ انجن، وہ صرف موٹر ہی لگائیں گے، اس کو فیول دیں گے، اس کے اندر ویپن وہ نہیں لگائیں گے. تو وہ اتنا ڈسیپشن وہ کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آنے دے رہے کہ میرا خیال ہے. تو اب میرا خیال ہے بہت زیادہ سرپرائز اور بھی شاید آئیں گے. اچھا سر، ایک چیز اس کے بعد ہم ایک اور 2 پوائنٹس ان پہ چلتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ ایران کی وار اسٹریٹجی کو اگر آپ ڈیکوڈ کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ آئی واز سینگ اے فوٹو، اس میں انہوں نے 3 ان کی وہ بنائی ہوئی تھی کہ جی فرسٹ فیز میں یہ کریں گے ہم، اور دیٹ واز کہ ہم پہلے جو ہے نا وہ پرانے، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، پرانے میزائل کو یوز کریں گے، اور پھر سیکنڈ فیز میں ہم ان کے جو ڈیفینس سسٹم ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو ان کی جو اٹیک کرنے کی کیپیسٹی ہے، پاور ہے، اس کو اسٹرائک کریں گے. اور تھرڈ فیز میں پھر ہم جو ہے نا آئیں گے اصل مشن کے اوپر، جو امریکن جرالڈ فورڈ ہے یا ان کا وہ لنکن ہے، اس کے اوپر اسٹرائک کرنی ہے، اور اسرائیلی پرائم منسٹر یا ایسی اس چیز کو ٹارگیٹ کرنا ہے جس سے دنیا کو پتہ چلے کہ ایران نے اسٹرائک بیک کیا. واٹس یور ریڈنگ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور میرا خیال ہے اس کو ایک میں نام دے دیتا ہوں جو میں ملٹری ٹرم میں بتا دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایسیمیٹرک ایسکلیشن. ایسیمیٹرک ایسکلیشن، یعنی سیمیٹریکل نہیں ہے. یہ آپ کو پیٹرن پڑھنے نہیں دے رہا میں. مطلب جب میں آپ کو ایسی چیزوں سے کروں اگر دشمن پر حملہ جس کو وہ پیٹرن نہ میرا پک کر سکے کہ میں پہلے کیا کروں گا، پھر اس کے بعد کیا کروں گا، پھر اس کے بعد کیا کروں گا. اور ایسیمیٹرک یہ بھی ہے کہ میں کنونشنل وار سے ہٹ کے کر رہا ہوں. میں ہوتیز کو ہو سکتا ہے انگیج کر، حماس کا نام آ گیا تھا، یاد ہے جی بالکل. یہ ساری ڈائمینشن ایسیمیٹرک ہے. ادھر حماس نے اٹیک کرنے شروع کر دیے اگر، تو اسرائیل ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر انگیج ہو جائے گا. ادھر ہیوتیز نے اگر شپس کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا تو جو بحر ان کا جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز، ادھر ٹینشن وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. یعنی کنونشنل جو نون ہے میری جیب میں اگر ریوالور یا پسٹل ہے تو آپ اس پہ ریلائی نہ کریں، میں کئی اور طریقے کر سکتا ہوں. یہ ایسیمیٹرک ایسکلیشن، اور یہ گریجول کر رہے ہیں. پہلا راؤنڈ انہوں نے بہت اچھا کیا. میرے لیے سرپرائز اس لیے تھا کہ 40 لوگوں کی لیڈرشپ لیمنیٹ ہو گئی. اس کے باوجود کم بیک کیا انہوں نے نمبر 1، اور ہٹ لے رہے ہیں ابھی بھی، آلموسٹ 6واں دن ہو گیا. تو ہٹ لے کے یہ ایک اسٹیمنا انہوں نے دکھایا کہ ہم ایک ریزالو ہے ہمارا لے سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو ابھی ڈیفینسو ابھی کر رہے ہیں، موڈ میں بھی کھیل رہے ہیں. یعنی کہ سلیکٹو مار رہے ہیں لیکن موسٹلی یہ ڈیفینسو روک رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہونی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا امریکن بھی ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، جو آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں ڈیلے کر کے، آل دو بہت ڈیلے کرنے میں ظاہر ان کو بیٹنگ ہے، ان کو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ان کی نیوٹرلٹ ہو رہی ہیں بہت زیادہ، بلڈنگ سرکاری، ریڈیو، یہ وہ جا رہا ہے. لیکن لیٹر جتنا اسٹریچ کرتے جائیں گے ایک فائدہ ان کو ضرور ہے، وہ ان کے حق میں ہے پرولونگ کرنا. یہ آلموسٹ لائک کہ گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں. بالکل اپنے ٹیکٹکس نہیں پتہ لگنے دے رہے، پریڈکٹیبل نہیں ہونے دے رہے کہ آج 100 مارا تھا کل بھی 100 ماریں گے، پرسوں بھی 100 ماریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ تو ریڈیبل ہو گیا. یونیفارمٹی نہیں رکھی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، یہ اپنی جیسے میں نے کہا سروائیویبلٹی نمبر 1. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہر اس ملک کو جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس سے چکانے کی کوشش کی ہے انہوں نے پہلے راؤنڈ میں. پروہیبٹیو کاسٹ آج دیکھیں مڈل ایسٹ آلموسٹ پیرالائز ہو گیا. بالکل ایسے کر دیا انہوں نے سارا، بزنس بھی، ایئر لائنیں بھی، ہوٹلنگ بھی، سب کچھ ایٹ ہالٹ آ گیا. انرجی ریسورسز جو ہے وہ ہالٹ ہو کے رہ گیا وہاں. تو جو امریکہ نے پہلا سوچا تھا دیٹ اٹ از ون اینڈ ڈن، نہیں کو ماریں گے اور سمجھیں گے کہ ختم. سو اٹ از ناٹ ون، اٹ از ناٹ ڈن یٹ. ایک بات. دوسرے راؤنڈ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اور انٹینسٹی سے ہٹ بیک کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ جو پبلک آلریڈی کنفیوز ہے، خاص طور پہ میں امریکن اور اسرائیلی پبلک کی بات کر رہا ہوں، جو پچھلے جنگوں میں بھی تل ابیب میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے، آپ یاد کریں. بالکل امریکہ ہو گئے تھے، پر امریکہ کو B-52 لے کر آنا پڑا سیز فائر کے لیے. بالکل اس کو ریسکیو کے لیے بلایا گیا تھا.
تو اگر یہ پبلک اوپینین کھڑی ہو گئی, جو مظاہرے وغیرہ شروع ہو گئے کہ بھائی ٹیک ہوم تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس طرح, تو آئی تھنک اوور اے پیریڈ ٹائم جتنا ہی اسٹریچ کر دیں گے اتنا ان کو فیور امریکنز کو نقصان ہوتا جائے گا. Absolutely. سر پرٹیننٹ کویسچن از کہ 3 ایئر کرافٹ F-15 امریکہ کے فلائی کرتے ہوئے اچانک یوں لگا کہ جیسے وہ پتنگ نہیں سر کٹتی, وہ جب کھا کے یوں 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 کرتے ہوئے, مجھے پہلے لگا کہ یہ جو فوٹیج ہے نا یہ کوئی اے آئی بنائی ہے, لیکن وہ شام تک تو جب جواب آنے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ دیٹ واز اے ریئل انسیڈنٹ. اور 3 ایئر کرافٹ جو ہیں وار ایئر کرافٹ وہ اس طرح ہوا میں گرے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلی دفعہ کہ کیا ہوا ہے. کسی نے کہا جی کہ یہ کویت کی ڈیفنس سسٹم سے ان کو اسٹرائک کیا گیا, وہ کسی نے چائنا کا نام لیا, کسی نے رشیا کا نام لیا, کہ جی کسی نے کہا جی ایران بھی ہو سکتا ہے, اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی خفیہ طور پہ. سر ایکچوئل ہوا کیا ہے؟ آپ جب کل ایک انٹرویو دے رہے تھے اس میں آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی, غالباً اسے بولتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فوائے, IFF. جی, جب یہ سسٹم ایک جہاز میں لگا ہوتا ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کولیبریشن کے ساتھ کسی کے ساتھ وار لڑ رہے ہیں اور آپ وہاں سے 20-25 سالوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس ریجن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو فوراً ہوا میں چڑی بھی اڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کس نظریے سے اڑ رہی ہے, کہ دشمن کی ہے یا ہماری چڑیا ہے. اس کے باوجود ان جہازوں کا اس ایریا میں گرنا, یہ کیا ہوا کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کے ویورز کو یہ بتا دوں کہ یہ F-15 کو آپریٹ کرتے ہوئے امریکن ایئر فورس کے ساتھ, سعودی عرب ایئر فورس کے ساتھ بھی ہے اور ملکوں کے پاس ہی ہے, اس کو آپریٹ کرتے تقریباً 50 سال ہو گئے. اچھا. اور اپ گریڈ ہوتا رہا, آج تک کمبیٹ میں شوٹ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ, اوہو, نیور بیفور. اچھا جی, F-15 آج تک نہیں شوٹ ہوا ان کا. تو دس واز لائک دا پاکستان, جس طرح پاکستان نے رافیل پہلی دفعہ گرایا تھا تو یہ بھی پہلا ایکسپیرینس. رافیل بھی دنیا میں 300 اڑ رہے ہیں تو یہی وہی 4 گرے ہیں. یہ تو سر سعودی عرب اور ان ممالک کے لیے ایک اور بہترین اپرچونٹی آ گئی JF-17 تھنڈر اور خریدنے کی, فرسٹ ٹائم ایور, کہ جی ان کا F-15 امریکہ وہاں پہ موجود ہے. جو کنسرن کی بات ہے نا آن دا سیریس نوٹ, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کویت میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو میزائل فائرنگ ہے وہ بھی امریکن ہے, ٹھیک ہے, جہاز بھی امریکن ہے, تو ان سے زیادہ تو فرینڈلینس کا نہیں پتا نا کسی کو. کوئی اور سسٹم ہوتا نا, فرانس کا ہوتا یا جرمنی کا ہوتا, کوئی روس کا لگا ہوتا, تو میں کہتا یار ان کا اور ان کا کمپیٹیبلٹی ایشو ہے, سگنلز نہیں آئے, کمیونیکیشن گیپ آ گیا. میں جو کل جس انٹرویو کا ذکر کر رہے تھے اس میں میں نے کہا تھا, حضرت میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تو میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فرینڈ اینڈ فو کا جب سب سے زیادہ جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے وہ غلطی سے اپنا مار دیا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے دشمن کا سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو دشمن کے پاس تو جہاز نہیں ہے بیچاروں کے پاس, نہ ہونے کے برابر. تو فرینڈ کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ فرینڈلی تو اینیمی کب سمجھیں گے؟ اینیمی کے پاس تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اینیمی کی تو MiG-29 فینٹم آبسلیٹ, فینٹم F-4 اینڈ فینٹم ہے, F-14 شاہ افران کے زمانے کا ہے, تو ان کے پاس تو 50-60 سال پرانے ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے پرانے جہاز ہیں لیکن ہم مینٹین کر پا رہے ہیں نا, ان کو تو اسپیئر پارٹ بھی نہیں ملتے, ان پہ سینکشن لگی ہوئی ہیں. تو ایران کی تو کوئی کیپیسٹی میں فورس ہی نہیں کر رہا کہ وہ کویت جا کے روڑ رہے تھے اوفینس میں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو میں ذکر کر رہا تھا کہ پھر ایک کا میں چانس دیتا ہوں اگر کنفیوژن میں مار دیں فرینڈلی فائر میں, ایک مارنے کے بعد آپ کو ریلائز ہو جانا چاہیے کہ یار ہم نے تو اپنا مار لیا. obviously ڈیفینیٹلی کاکپٹ میں جو بیٹھا ہوا پائلٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ تو 3 آپ نہیں مارتے. اور آپ کے ویورز پھر, کیونکہ میں زیادہ سیریس بات نہیں کرتا تو ایک دفعہ لائٹر بتاتا چلوں, جب ابھی نندن کا 2019 فروری میں مارا تھا, اس وقت انڈیا نے اپنا جہاز شوٹ ڈاؤن ہونے کے بعد ایک اپنا ہیلی کاپٹر شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا. وہ ہوتا ہے فاگ آف وار. ایران نے کیا تھا سر, ایران نے تو پیسنجر پلین کو شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا 2019 میں, وہ فرینڈلی فائر. تو ون ٹائم ایرر میں گرانٹ کر سکتا ہوں, فاگ آف وار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشینیں خراب ہو جاتی ہیں, پریشر ہوتا ہے, ٹائم کم ہوتا ہے, آپ کو تھریٹ بڑی ہوتی ہے, آپ مس ریڈ کر سکتے ہیں وار کے پریشر میں. لیکن 3 جہازوں کا میں نہیں ریڈ کر رہا. اور گراؤنڈ پر بھی جو ویپن سسٹم لگا ہوتا ہے اس کے اندر بھی IFF لگا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ فرینڈ اینڈ فو, جو کمیونیکیٹ کرتا ہے پائلٹ سے اوپر. پائلٹ کے پاس بھی ایک لگا ہوتا ہے IFF سسٹم, جہاز کے اندر بھی لگا ہوتا ہے, کیونکہ وہ جہاز اگر کسی اور جہاز کو لاک کرے تو وہ سسٹم بتاتا ہے کہ آپ نے دوسرے F-15 کو لاک کیا ہوا ہے, تو وہ پائلٹ باز آ جاتا ہے. تو آئی تھنک تینوں کا ایرر ابھی تک میں نہیں ٹھیک ہے سو پایا. سر اس وار میں جب یہ سٹارٹ ہونے لگی تھی تو گفتگو یہ شروع ہوئی تھی دنیا میں کہ چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, کنڈیمنیشن بھی آئی ہم نے دیکھی. اور اس ٹائم میں جب وار سٹارٹ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈائلاگس چل رہے تھے تو رشینز اینڈ چائنیز شپس اینڈ ایئر پلینس ایئر کارگوز ان کی موومنٹ بھی نظر آئی تھی ریڈار پہ. جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد کنڈیمنیشن آئی دونوں جانب سے, ساری دنیا نے کی, لیکن ہمیں اس طرح رشیا کا اور چائنا کا رول نظر نہیں آ رہا.
کیا وہ لو پروفائل رکھ کے سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو یا کچھ اور؟ میرا خیال ہے کہ ان کو امریکہ کے جو ڈیسیژنز بغیر لاجک کے سپورٹ کے ان کو آئیڈیا ہے کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم نہیں لڑ سکے گا امریکہ. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے وہ لو پروفائل ہی لڑ رہے ہیں. اور ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا، اور جارڈن کا ایک ایئر بیس ہے موافاق. ٹھیک ہے. چائنا نے لیٹسٹ سیٹلائٹ پکچر ریلیز کر دی تھی پبلک میں. میرے جیسا اسٹوڈنٹ بھی گن سکتا تھا کہ 52 جہاز فائٹر کھڑے ہیں. میرے جیسا دیکھتا تھا C-17 کھڑے ہیں، C-130 کھڑے ہیں، ٹرانسپورٹ کھڑے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ہیلپ ہوتی ہے کہ آپ کو لائیو پکچر آ جائے کسی جگہ کی، اس وقت لوکیشن یہاں ہے، فلاں ایئر بیس پر یہ کھڑے ہیں، وہاں پہ یہ ویپن سسٹم ہے. تو وہ آئی ایم شیور بڑی ہیلپ ہو رہی ہے. اور ابھی تو میں پاسبلی، مجھے پتہ نہیں ہے انفولڈ ہو، تو مجھے لگتا ہے کوئی سرفیس ٹو ایئر میزائل بھی ایسے چائنا نے دیے ہوئے ہیں جو شاید F-15 بھی اسی نے مارے ہوں. کیونکہ دیکھیے اب امریکہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کسی ایسے چائنیز میزائل نے مارا ہے تو وہ تو اس کے ارد گرد آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگے گا. یا تو وہ دوبارہ آئیں تو وہ دوبارہ شوٹ ہو جائے، پھر ہم کہیں یار آج بھی آپ کو فرینڈلی فائر ہی لگ گیا. تو وہ تو آج بہت پریز کریں گے اپنی ایئر فورس کو بھیجنے پر، ریفرین کریں گے، ایٹریشن شائع ہو جائیں گے نا. تو وہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ روس سے انہوں نے S-300 کا سودا پہلے بھی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جون 2025 سے پہلے تھا. شاید وہ ایکسپیرائٹ ڈلیوری ہو گئی ہے، میں ریڈ کر رہا تھا، کویسچن مارک. پھر ان کے پاس HQ-9 سیریز ہے، وہ پاک فضائیہ نے بھی لیے ہوئے ہیں 1.5 سال پہلے. وہ چائنا نے اگر ان کو دے دیا، میں نے پڑھا تھا دیے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایسی چیز ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا پبلک کو بتانا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈسکلوز نہ ہوتا کہ میں سرپرائز دے سکوں. وہ پھر وار کا ایک وہ پھیل اس کا وہ ہجم بڑھ جائے گا نا، کاؤنٹر ٹیکٹکس ہو جاتے ہیں نا. اور کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی دشمن لے کے آتا ہے نا. پھر اگر مجھے پتا ہو کہ ان کے پاس یہ ویپن ہے تو پھر کاؤنٹر ٹیکٹکس لے کے آتے ہیں، اس کی جیمنگ لے کے آتے ہیں، اس کی وار فیئر ہے، اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی یوز کریں گے. تو وہ چاہتا ہوگا یہ پتہ ہی نہ لگے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے. صحیح ہے. یہ میرا ماننا ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے سر، جس طرح ایران اسٹرائک کر رہا ہے میزائل بڑی ایکوریسی کے ساتھ، آپ نے ان کی US ایمبیسیز میں دیکھے، وہاں پہ جا کے گرے. ان کے اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. سائپرس میں بھی انہوں نے ایک میزائل فائر کیا، سعودی عرب میں بھی کیا. تو یہ جو ایکوریسی کے لیے کوآرڈینیٹس ہیں، ایک تو وہ میرے خیال ہے اس کے اندر چپ کے تحت میزائل کے اندر فٹ کیے جاتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ کسی اور ملک کی سپورٹ ہو تو وہ بھی آپ کو کوآرڈینیٹ پرووائڈ کر سکتا ہے کہ یہ لوکیشنز ہیں. جی سیٹلائٹ سے ہو سکتا ہے. جیسے ایران اگر مائٹ پاسبل رشینز اینڈ چائنیز آر ہیلپنگ. آف کورس پاسبل ہے کہ اگر وہ جیمنگ کرے. ویسے تو انٹرنل سسٹم میزائل کے اندر اپنا ہوتا ہے کہ اگر سیٹلائٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، GPS پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. لیکن وہ سنگل گائیڈڈ میزائل سسٹم ہے، جو جتنے بھی ان کے پاس میزائلز ہیں وہ سنگل گائیڈڈ ہیں. نہیں سنگل گائیڈ نہیں، موٹرز ہوتی ہیں اسٹیجز کی. مطلب 1 اسٹیج موٹر ہے، 2 اسٹیج موٹر ہے، ڈیپینڈنگ. یہ جو 2500 کلومیٹر ہے یہ ملٹی اسٹیج موٹرز ہوتی ہیں. یعنی ایک جگہ کے بعد ایک موٹر ڈراپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد میزائل چلتا رہتا ہے، پھر سیکنڈ برن آؤٹ ہو کے پھر جاب کرتی ہے، پھر وار ہیڈ کو لے کے دوسری یا تیسری پہنچتی ہے جا کے. تو وہ تو اسٹیجز ہوتی ہیں اس کے راکٹ کی. لیکن بنیادی طور پر جس کو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایکوریسی کے سینس میں، وہ بعض دفعہ GPS خود بھی کر سکتا ہے، اور اگر GPS آپ لاگ بھی کرتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ایک انرشیل نیویگیشن سسٹم بھی ہوتا ہے. اور آج کل جیسے میں نے کہا کہ چائنا انڈیپینڈنٹلی بھی ہیلپ کر سکتا ہے بائی گیونگ دی ایگزیکٹ لوکیشن. ان کی ٹریکنگ بھی کر سکتا ہے لیزر کی طرح. صحیح جی. سر ایک بڑا آؤٹ آف دا بلو یا آؤٹ آف دا باکس سائڈ پہ کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے کافی سارے کنٹریز میں US ایمبیسیز کو ٹارگٹ کیا، میزائل فائر کیے، ان کے اوپر لگے بھی ڈرون بھی پھینکے. پاکستان میں بھی US ایمبیسی ہے. ایران کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت؟ نہیں، ہمارا تو ہم شامل نہیں ہے نا. دیکھیں اس نے ان ملکوں کو کیا ہے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے تھے، جہاں پہ بیسز موجود ہیں. وار فائٹنگ ایفرٹ جنریٹ کر رہے ہیں جو ملک. ٹھیک ہے. اس نے کسی اور پہ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اب پاسبلی انڈیا کی باری اس لیے آ سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کیونکہ بحرین اور سب ناک آؤٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت امریکہ انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ دیں فار دیز ایئر کرافٹ جو ہماری ہے. تو کل کو انڈیا اگر پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو انڈیا بھی پوٹینشیل تھریٹ بن سکتا ہے. لیکن ہم تو ہمارے تعلقات بھی اچھے رہے ہیں اور ہم ایکٹیو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے، ہم نے کنڈیم بھی کیا. تو ہم نے بڑا پرنسپل اسٹینڈ لیا. آپ کی ریڈنگ کیا کہتی ہے کہ اگر امریکہ انڈیا کو کہتا ہے کہ ہماری سپورٹ کے لیے ہمیں جیٹ دیں، وہاں سے سپورٹ کرے ایران کے خلاف، انڈیا کرے گا؟ یہ میرا خیال ہے جتنا انہوں نے جھکاؤ کر لیا ہوا ہے، اور پرائم منسٹر مودی جو ابھی نیتنیاہو کو مل کے آئے تھے، اور وہی سارا انفولڈ یہاں کے ہوا تھا کہ ایک دن وہ وہاں ملے تھے اور اگلے دن 52 جگہوں سے طالبان نے ہم پر حملہ کر دیا تھا. ان کی کیپیسٹی ہے 52 جگہوں سے کرنے کی. ٹھیک ہے. اور اگر 52 جگہوں سے کر لیا تھا تو ہماری ریٹیلیشن لینے کی کیپیسٹی ابزارب کرنے کی ہے لمٹ، ان کی نہیں تھی. وہ بھی اسپانسرڈ تھا. یہ نیکسس تھا افغانستان طالبان، بالکل ایسے اسرائیل اینڈ انڈیا. تو اگر کیونکہ دیکھیے پرائم منسٹر مودی اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے، وہ گڈ ول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ آل کاسٹ آف پریزیڈنٹ
ट्रम्प से, کوئی شک نہیں. اور وہ اپنا بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہیں جو گھاؤ ان کو لگا ہوا وہ ہے. گھاؤ بھی لگا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف ان کی اسمارٹنس دیکھیں, انہوں نے تیل دوبارہ روس سے لینا شروع کر دیا. جو ہی ان کو پتہ لگا کہ ہارموز بلاک ہو گیا ہے, کل کو ہماری اسکلیشن ہوگی, اپنے لوگوں کو تیل مہنگا نہیں بیچا, انہوں نے لینا شروع کر دیا. تو آئی تھنک یہ نیکسس ہے بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے جہاں جہاں میرا خیال ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں ایتھیکل. دیکھیں ہمیں ایتھکس مورالٹی کی بات سمجھ نہیں آتی مجھے کیا کرتے ہیں. میں ایتھکس مورالٹی بڑی کوئکلی میں اپنی انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہوں. دیکھیے ایتھکس مورالٹی تو تب کریں کہ اسرائیل نے بڑا ایتھیکلی کام کیا ہے, امریکہ نے بڑا ایتھیکل کام کیا. میں دونوں کی کوئکلی بتا دیتا ہوں. دیکھیے اسرائیل اور ایران کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اس اسٹوڈیو میں جتنے لوگ ہیں ہم سے ووٹ کرایا جائے کہ کنفرم نیوکلیئر ویپن میں ایک ملک چنے, ایران ورسز اسرائیل, تو ہم سارے اسرائیل کو چنیں گے نا کہ کنفرم اسرائیل کے پاس ہیں. بالکل ایسے. NPT ایران نے سائن کیا ہے, نان پرولیفریشن ٹریٹی ایران نے سائن کیا ہوا ہے, اسرائیل نے نہیں کیا ہوا. IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی ایگریمنٹ, انسپیکشن, نو آبجیکشن, NOCs ایران نے کئی دفعہ لیے ہوئے. جون 2025 سے پہلے تک وہ وزٹ کر رہے تھے, لیے ہوتے, انہوں نے کئی دفعہ چٹ دیا, آج تک اسرائیل نے ایکسیس نہیں دیا. تو جو ملک اسلحہ بنائے بیٹھا ہے اور اس حد تک بنایا جاتا ہے کہ میں ابھی کل پرسوں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, ان کا فارمر ڈپٹی فارن منسٹر تھے, ہوسٹ آپ جیسا بیٹھا تھا اسمارٹ, اس نے پوچھا کہ یو ہیو 80 to 100 نیوکلیئر بامبس. آگے سے اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہاں, اس نے کہا سو واٹ. تو ایک ایتھکس یہ ہیں آپ کے, تو آپ چڑھ دوڑے ہیں ایک اور ملک پر جس کا ابھی تک کہیں نام نشان نہیں ہے. چلیں کوئکلی لاسٹ میں امریکہ کا بتا دیتا ہوں. امریکہ کے سارے پریزیڈنٹ اور ریپبلکن آئے ہیں, رونلڈ ریگن, جارج ڈبلیو سینئر, جارج بش جونیئر, ٹرمپ, تمام کے تمام نے ایک وعدہ کامن کیا کہ میں ریفارمز لاؤں گا, میں ملک کی اکانومی اچھی کروں گا. لیکن ایک اور چیز کامن کی جو کبھی کہی نہیں تھی, سب نے مڈل ایسٹ کے ایک ملک پر حملہ کیا. ایران نہیں, سب نے ایک ملک پر حملہ کیا. کسی نے عراق پہ کیا, کسی نے سیریا پہ کیا, سب نے کیا. ہاں لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک ڈسٹنکشن ضرور ہے. کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی جب بھی حملہ کیا تو ایک ڈمی سی یونائٹڈ نیشن سے وہ اپروو کروائی ریزولوشن, ویٹ کروا لیا, پھر کانگریس سے اپروول لیا, اور کبھی کلیم نہیں کیا تھا کہ جنگیں نہیں لگاؤں گا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں جنگیں رکواؤں گا. کملا وائس پریزیڈنٹ تھی, تنزیہ انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو بین سینڈنگ بوائز ٹو دا وار, آئی ول نیور. اب یہ کیا اس کا مطلب؟ اب کل کی تقریر سن لیں ان کی, وہ فارن منسٹر کی سن لیں, وہی فوٹو کاپی ہے جو 40 سال پہلے کی. لیکن اس دفعہ تو وہ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے بیانات سے کہ ڈریگ ہو رہا ہے وہ اس وار میں اسرائیل والی, اور ایٹ دی اینڈ امریکہ کو بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کنکلوژن ایک میں ضرور کر سکتا ہوں اس جنگ کا. اس جنگ کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے مجھے تو نہیں پتا, میں تو تجزیہ آفر کر رہا ہوں. جو متھ, جو زوم, جو ایک پریسٹیج سو کالڈ اگر ہے, میں ایک ٹیکنیکل نہیں ایگری کر رہا, دنیا کی نظر میں آج جو خوف امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہفتے پہلے تھا, یہ جنگ کے بعد نہیں رہے گا. نہیں رہے گا سر, زبردست, بڑا اچھا آپ نے کنکلوژن دیا. لیکن جاتے جاتے آخری ایک سوال ایڈریس کر دیں, وٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی آف پاکستان, کہ جی اس سارے میس میں پاکستان کا ایک فرنٹ افغانستان کی جانب اوپن ہے, ہم وہاں پہ بھی جنگ لڑ رہے ہیں فتنہ الخارج کے خلاف, اور وہ بھی پراکسی ہے انڈیا کی بھی, اور وہ اب تو غالباً وہ امریکہ اور اسرائیل کی بھی شاید بن جائیں اس وار کے بعد تو. اور دوسری طرف انڈیا بیٹھا ہوا ہے جو اس طاق میں ہے کہ جی ہمیں بدلہ لینا ہے, اور ادھر ایران والا فرنٹ بھی اوپن ہے. آلدو کہ ہماری ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہے, اچھے تعلقات ہیں ہمارے, بٹ ایک ولنریبل جو ہے نا ایکسپوز ہوئی یہ سائڈ کی, وہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی تک تو پاکستان کو بڑا اپریشیبل رول پلے کر رہا ہے, اس وجہ سے کہ ہم سائڈ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری لیڈرشپ ملٹری اور پولیٹیکل کے بڑے مداح بنے ہوئے ہیں, جو کہ بہت اچھی پازیٹیو بات ہے, بڑا ریئر بات ہے. دوسری آپ دیکھیے کہ ہمارے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ایران پہلا ملک تھا جس نے ہمیں تسلیم کیا تھا, معاذ وجود میں آنے کے بعد ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں, تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے تھے. ہم سائڈ نہیں لے سکتے, ہم تو سائڈ, اسی لیے پاکستان حکومت نے کنڈیم بھی کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے اٹیک کو بھی, لیکن جو ایران نے مڈل ایسٹ کے ملکوں پر کیا ان کو بھی کنڈیم کیا. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں اپنی ڈاکومنٹریز میں کہتا آیا ہوں, میں ابھی بھی قائم ہوں, اور اس وقت میں نے کہا تھا جنگ سے پہلے کہ دنیا میں اگر ایران کے بعد کسی ملک پر افیکٹ ہوگا کوئی یا چیلنجنگ پوزیشن ہوگی وہ پاکستان ہوگا. وجہ کوئکلی, مڈل ایسٹ کے جو ہوٹل تباہ ہوئے ہیں, رن وے تباہ ہوئے ہیں, وہ 2 راتوں میں 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے بارڈر کے اوپر آ کے اینٹی پاکستان کوئی آ کے بیٹھ جائے تو وہ ریپیئر نہیں ہوتا. وہ ریپیئر نہیں ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ایک بڑی زبردست بات کی ہے ایئر کموڈور صاحب نے, اور مجھے بڑی پسند آئی ہے, اور ہے بھی ایسا کہ دا ورلڈ ول سی کہ آفٹر دس وار
بلکہ وار ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا کو یہ ضرور پتہ چل گیا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ تھا، یا ان کی جانب سے ایک دکھایا جاتا نا کہ ہم بڑی پاورفل نیشنز ہیں، ہمارے پاس بڑی کیپیبلٹیز ہیں، وار مشینز ہیں، ہم کسی کو بھی روند کے رکھ سکتے ہیں، تو وہ متھ ٹوٹ گئی ہے، ایران نے اس کو توڑ دیا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔